السلام علیکم۔ پارہ چوتھا سورہ نساء کی آیت 11، 12 اور 13 میں اللہ نے مرنے والے کی جائیداد میں اس کے وارثوں کا حصہ بیان فرمایا ہے۔ میراث کے بٹوارے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ اگر اس نے کسی سے کوئی قرض لیا ہو تو اسے چکایا جائے۔ پھر اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو، مسجد، مدرسے یا کسی اور کو کچھ دینے کی وصیت کی ہو تو اس کی وصیت پوری کی جائے۔ یہ بھی دھیان میں رہے کہ آدمی اپنی جائیداد کا تہائی حصہ کسی کو وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اسی طرح وہ اپنی اولاد کو اپنی جائیداد میں محروم نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے اپنی کسی اولاد سے ناراض ہو کر اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیا ہو تو اس کی یہ بات مانی نہیں جائے گی۔ نافرمان اولاد کو بھی اس کا حصہ ملے گا، ہاں اس کی نافرمانی کی سزا اسے ملے گی ہی۔ اس طرح ان دونوں کا معاملہ فائنل ہو جانے کے بعد اب بچی رقم یا جائیداد اس کے وارث میں تقسیم کی جائے گی۔ یاد رہے اگر مرنے والے کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کا بھی حصہ ہے۔ ایک بیٹے کو بیٹیوں کا ڈبل حصہ ملے گا۔ اگر مرنے والے کے حصے 2/3 لڑکیاں ہوں تو لڑکیوں کو 2/3 حصہ ملے گا۔ 1/3 میں دوسرے وارثوں کا حصہ ہے 3، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو، لڑکا نہ ہو تو وہ آدھی جائیداد کی مالکن ہوگی۔ چوتھا، مرنے والے کے ماں باپ کو اس کی جائیداد کا چھٹا حصہ ہر ایک کو ملے گا۔ اگر مرنے والے کی اولاد ہو 5 اور اگر کوئی اولاد نہ ہو تو مرنے والے کی ماں کو تہائی حصہ ملے گا۔ 6، اگر مرنے والے کے بھائی بہن ہوں تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ باقی بھائی بہن کو 7واں بیوی کا انتقال ہو جائے اور اس کے کوئی اولاد نہ ہو تو شوہر اس کی آدھی جائیداد کا حقدار ہوگا۔ 8واں، اگر اب مرنے والی کے اولاد ہے تو پھر شوہر کو اسی کی جائیداد رقم کا 1/4 حصہ ملے گا۔ 9واں، شوہر کا انتقال ہو جائے اگر اس کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا۔ 10واں، اور اگر اس کی اولاد ہو تو بیوی کو شوہر کی جائیداد کا 8واں حصہ ملے گا۔ صحیح بٹوارے کے لیے وارثوں کی پوری لسٹ بنا کر کسی مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کر کے ان کا جائز حصہ معلوم کر کے حقداروں کو ان کا پورا حق دینا فرض ہے۔